میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، حضرت عبیداللہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ بہت ہی پرکش اور بہت ہی دل و دماغ کو حیرت کر دینے والا اور آخرت کی رغبت پیدا کرنے والا واقعہ ہے۔ آپ اس پورے واقعے کو اگر سنیں گے تو آنکھیں نچوڑے اور آنسو بہائے بغیر آپ نہ رہ سکیں گے۔ حضرت عبیداللہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت عبیداللہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ملک شام کا گورنر بنایا۔ آج کل ہمارے ذہن و دماغ پر یہ بات چھائی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو غربت کی زندگی گزار کر گئے ہیں، فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی زندگی گزار کر گئے ہیں، تو کیونکہ وہ زمانہ ہی تنگ دستی کا تھا، فقر و فاقہ کا تھا، اس لیے مجبوری تھی ان کی، فقر و فاقہ کی زندگی گزار کر گئے۔ آج ہمارے پاس دولت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دنیا کی محبت دل سے نکالنا یہ ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے، آخرت کی فکر اور اس کی طلب پیدا کرنے کے لیے، ورنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ یاد رکھیے، حب الدنیا کل راس خطیہ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ اور بنیاد ہے۔ آدمی بدکاری کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل و دماغ پر دنیا کی محبت، اس کی لذت جمی ہوئی ہے۔ آدمی چوری کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے پیسے کی محبت ہے اس کے دل میں۔ آدمی اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا ہے؟ آخرت کی فکر نہیں ہے، دنیا کی محبت ہے۔ تو ہر برائی کی جڑ اگر آپ دیکھیں گے باریکی نظر سے تو دنیا کی محبت ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دنیا کو اپنے پیروں کے نیچے رکھتے تھے۔ جو اس وقت بھی جب دنیا کی ریل پیل صحابہ کرام زمین کے بڑے بڑے حصے پر ان کی حکومت تھی، اس کے باوجود بھی کیسے غربت والی اور فقر و فاقہ والی زندگی گزار کر گئے۔ انہی حضرات میں سے ایک واقعہ جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں، عبیداللہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ، بڑے درویش قسم کے اور بڑے سادہ قسم کے صحابی تھے۔ تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، ملک شام کا ان کو گورنر بنایا تھا، سی ایم۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینے میں کمان کر رہے تھے، گویا کہ دارالخلافت مدینہ تھا، اور جگہ جگہ پر صحابہ کرام کو گورنر بنا کر بھیجا تھا کہ زمین کے اس حصے میں تم وہاں کا نظام سنبھالو، تم وہاں کا نظام سنبھالو۔ تو عبیداللہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین نے ملک شام کا گورنر بنایا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت عبیداللہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ ملک شام کا اکثر علاقہ انہوں نے ہی فتح کیا تھا۔ تو جب ملک شام کا اکثر علاقہ انہی کے ہاتھوں سے فتح ہوا تو امیر المومنین نے عبیداللہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کو ہی وہاں کا گورنر بنا دیا۔ اس وقت ملک شام سب سے زیادہ زرخیز اور خوشحال علاقہ تھا، سب سے زیادہ مالدار علاقہ تھا ملک شام۔ آج وہاں 4 ملک تقسیم ہے، آج وہاں 4 ملک ہے، مگر اس وقت عبیداللہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ جب وہاں کا گورنر بنا کر بھیجے گئے تھے تو وہاں اسلامی ریاست کا صرف ایک صوبہ تھا۔ آج وہاں 4 ملک تقسیم ہیں، اردن، لبنان، فلسطین اور شام۔ یہ 4 ملک تقسیم ہو گئے ہیں، اور اس وقت اسلامی ریاست کا ایک صوبہ تھا، وہاں کا سی ایم عبیداللہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عبیداللہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ وہاں کے نظام کو بخوبی سنبھال رہے تھے، اچھے انداز سے سنبھال رہے تھے، مخلوق کی خدمت کر رہے تھے، لوگوں کی خدمت کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل و دماغ پر خیال آیا کہ کیوں نہ ملک شام جا کر ذرا جائزہ لیں کہ عبیداللہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ وہاں کے انتظام کو کیسے سنبھال رہے ہیں۔ اور چونکہ سب سے زیادہ زرخیز اور خوشحال علاقہ ہے، وہاں کا سی ایم اور گورنر ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ دیکھوں وہاں جا کے کہ عبیداللہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کیسی تبدیلی آئی ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے، اوڑھنے پہننے کے اعتبار سے، کیونکہ خوشحال علاقہ کا گورنر ہے، سی ایم ہے، اتنے بڑے خوشحال علاقے کا سی ایم ہے، تو اس کے مکان کیسے ہوں گے، بنگلے کیسے ہوں گے، اور کیسے ٹھاٹ باٹ سے رہ رہے ہوں گے۔ اس غرض سے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے دورہ کا ارادہ کیا۔ چنانچہ مدینے سے ملک شام آئے اور آ کر دیکھا کہ عبیداللہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ یہاں کی خلافت سنبھال رہے ہیں اور مخلوق کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو بات چیت ہوئی، جو بھی بات چیت ہونی تھی، اسی دوران امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبیداللہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عبیداللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا مکان دیکھوں، میں اپنے بھائی کا گھر دیکھوں۔ یعنی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبیداللہ، میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ امیر المومنین کے دل میں خیال تھا کہ نہ جانے کس طرح محل میں رہ رہا ہوگا، کتنا اچھا بنگلہ ہوگا۔ تو حضرت عبیداللہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ امیر المومنین، اگر میرا گھر آپ نہ دیکھیں تو بہتر ہے، آنکھیں نچوڑنے اور آنسو بہانے کے سوا آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، بہتر یہی ہے کہ آپ میرا گھر نہ دیکھیں۔ تو امیر المومنین نے اصرار کیا، ضد کیا کہ میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہرحال
वजीर आजम है, अमीरुल मोमिनीन है, उनकी बात तो माननी पड़ेगी। उबैदुल्लाह इब्न जर्राह रदियल्लाहु अन्हु तैयार हो गए और अपने घर के लिए चल दिए। चलते चलते जो खुशहाल इलाका था, जो मालदार किस्म का शहर था, वो क्रॉस कर गया। आगे चलने लगा तो अमीरुल मोमिनीन पूछने लगे कि उबैदुल्लाह, मैं तुम्हारा मकान देखना चाहता हूँ, तुम कहाँ ले जा रहे हो? उबैदुल्लाह इब्न जर्राह रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन बस जरा आगे है, थोड़ी देर के बाद आने वाला है। चुनांचे पूरा शहर जो खुशहाल इलाका था वो क्रॉस कर गया और आगे चलकर एक देहात किस्म के चंद छप्पर के घर नजर आए। उन छप्पर के घरों में से एक घर उबैदुल्लाह इब्न जर्राह रदियल्लाहु अन्हु का। वहां पहुंचे तो बताया, अमीरुल मोमिनीन ये मेरा घर है, खजूर के टाटों से बने हुए छप्पर का घर। जब घर में पहुंचे तो घर इतना छोटा था कि अमीरुल मोमिनीन सर को नीचे किए हुए दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हुए और घर के चारों कोने पर नजर दौड़ाया तो कोई चीज नजर नहीं आई सिवाय एक मिसवाक के, एक जाए नमाज के और एक तकिया के। अमीरुल मोमिनीन कहने लगे कि उबैदुल्लाह, तुम्हारे घर में तो कोई चीज नहीं है, तुम कैसे जी रहे हो, कैसे जिंदगी गुजार रहे हो? तो उबैदुल्लाह इब्न जर्राह रदियल्लाहु अन्हु कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, ये सारी मेरी जरूरत की चीजें हैं, इनसे मेरी जरूरत पूरी हो जाती है। नमाज का वक्त होता है, जाए नमाज पढ़कर नमाज पढ़ लेता हूँ, थोड़ी देर सोने का वक्त मिलता है तो इस तकिए से सो जाता हूँ। और रहा मसला खाने पीने की जरूरत का, तो हजरत उबैदुल्लाह इब्न जर्राह रदियल्लाहु अन्हु ने अपना हाथ ऊंचा किया, छप्पर के ऊपर से एक प्याला निकाला जिसमें रोटी के टुकड़े भीगे हुए थे उसमें, और अमीरुल मोमिनीन से कहा, अमीरुल मोमिनीन, जब भूख लगती है तो इस प्याले में चंद रोटी के टुकड़े को भिगो देता हूँ और फिर खा लेता हूँ, क्योंकि मुझे इंतजाम संभालना होता है, लोगों की खिदमत करना होता है, इतना वक्त मेरे पास नहीं है कि मैं खुद से बना सकूं। तो पड़ोस की एक औरत से मैं कहता हूं, वो एक हफ्ते की रोटी बनाकर मुझे दे देती है और मैं उन रोटियों को सुखाकर एक जगह रख लेता हूं और जब भूख लगती है तो उनमें से कुछ टुकड़े भिगोकर मैं खा लेता हूं। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु खड़े खड़े ये सारी बातें सुन रहे हैं और आंसुओं की लड़ी जारी है। बड़ी मुश्किल से संभालते हुए उबैदुल्लाह इब्न जर्राह रदियल्लाहु अन्हु के कंधे पर हाथ रखकर फरमाया कि उबैदुल्लाह, इस दुनिया की रेल पेल ने हम सब की जिंदगी बदल डाली। इस दुनिया की रेल पेल ने, यानी अब हमारी हुकूमत है, आधी दुनिया पर हुकूमत है, तकरीबन हर सहाबी के खाने पीने में, ओढ़ने पहनने में जरा तब्दीली आई है। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु कहने लगे, उबैदुल्लाह, खुदा की कसम, जैसे तुम रसूलुल्लाह के जमाने में थे ऐसे ही तुम अब भी हो। उबैदुल्लाह इब्न जर्राह रदियल्लाहु अन्हु की जिंदगी में जर्रा बराबर भी तब्दीली नहीं आई। हालांकि जरखेज इलाके का गवर्नर है, मुल्क शाम सबसे सुपर पावर इलाका था और उसका सीएम है, इसके बावजूद सूखी रोटी खा रहे हैं। मेरे महतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये वाकया है उमर, ये वाकया है उबैदुल्लाह इब्न जर्राह रदियल्लाहु अन्हु का। इससे हमें एक सबक ये मिलता है कि जब हम ऐश व इशरत में पड़ते हैं, खाने पीने ओढ़ने पहनने में पड़ते हैं, तो फिर दुनियावी मोहब्बत धीरे धीरे हमारे अंदर आती है और फिर इससे आखिरत से हम गाफिल हो जाते हैं। इसलिए हमें बकदर ज़रूरत इस दुनिया को इस्तेमाल करना है और इस दुनिया को पैरों के नीचे रखना है। सहाबाए किराम ने ठोकरों में रखा तो दुनिया ऐसी झुककर उनके कदमों में आई कि मुल्क शाम में आज 4 मुल्क कायम है। हालांकि उबैदुल्लाह इब्न जर्राह रदियल्लाहु अन्हु तन्हा वो चारों मुल्कों पर हुकूमत कर रहे। अल्लाह अमल की तौफीक